مطیع فرمان مصطفیٰ ہے امام اعظم ابو حنیفہ، مطیع فرمان مصطفیٰ ہے امام اعظم ابو حنیفہ، مطاع سادات و اتقیاء ہے امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، فقیہ کامل صدوق و عادل، فقہ محدث ہے مجتہد وہ، فقیہ کامل صدوق و عادل، فقہ محدث ہے مجتہد وہ، سواد اعظم کے پیشوا ہے امام اعظم ابو حنیفہ، سواد اعظم کے پیشوا ہے امام اعظم ابو حنیفہ، عجب ہے فہم حدیث ان کا، ہے ٹھوس فقہی اصول ان کے، عجب ہے فہم حدیث ان کا، ہے ٹھوس فقہی اصول ان کے، قیاس عقلی میں حق نما ہے امام اعظم ابو حنیفہ، قیاس عقلی میں حق نما ہے امام اعظم ابو حنیفہ، اگر ثریا پہ علم پائے اسے بھی لائے گا فارسیک، اگر ثریا پہ علم پائے اسے بھی لائے گا فارسیک، اسی حقیقت کا آئینہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، فقیہ عالم میں جو ہوا ہے ہر ایک ان کا ہی خوشچی ہے، فقیہ عالم میں جو ہوا ہے ہر ایک ان کا ہی خوشچی ہے، کہ بحر فقہی کے آشنا ہے امام اعظم ابو حنیفہ، کہ بحر فقہی کے آشنا ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ سراج الامت حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعریف و توصیف کے سلسلہ میں آج یہ عظیم الشان اور بابرکت سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں آپ سب حضرات تشریف لائے ہیں۔ تو آپ سے ہماری دعا ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی خیر و عافیت سے یہ آج کا سیمینار ہمیں منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سلسلہ میں جن اکابرین اور علماء کرام کو دعوت دی گئی تھی وہ پاکستان اور ہندوستان سے الحمدللہ سب کے سب تشریف لا چکے ہیں، سوائے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ اس امت پہ تا دیر قائم و دائم رکھے۔ تو ابھی انشاءاللہ اس سیمینار کی باقاعدہ کارروائی شروع کی جاتی ہے، اور سب سے پہلے انشاءاللہ تلاوت کلام پاک ہوگی۔ القاری شیخ سعد نعمانی مختلف لہجوں میں مختلف قراء کی آوازوں میں آپ حضرات کو بہت زبردست تلاوت کلام پاک سنائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ مفتی عابد ندوی صاحب کا بیان ہوگا،
جو کہ معروف سکالر ہیں، اردو نیوز میں، روشنی میں آپ ہر جمعے ان کا نام دیکھتے ہیں، مختلف موضوعات پر وہ لکھتے رہتے ہیں، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ تو اس سلسلہ کی باقاعدہ کارروائی ابھی شروع کی جاتی ہے۔ باقاعدہ کارروائی سے پہلے میں ترانہ دارالعلوم دیوبند کے 2-3 اشعار آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ نثر میں پڑھوں گا۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے۔ جو وادی فاراں سے اٹھی گونجی ہے وہی تکبیر یہاں، جو وادی فاراں سے اٹھی گونجی ہے وہی تکبیر یہاں، ہستی کے صنم خانوں کے لیے ہوتا ہے حرم تعمیر یہاں۔ اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس عیاں آزادی کی، اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس عیاں آزادی کی، اس بام حرم سے گونجی ہے 100 بار اذاں آزادی کی، اس بام حرم سے گونجی ہے 100 بار اذاں آزادی کی۔ کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، قاری سعد نعمانی صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں۔ حضرت امام احمد بن عبد الہادی المقدسی الحنبلی فرماتے ہیں، ائمہ اربعہ کے بارے میں ان کا ارشاد ہے کہ یہ سب چاروں ائمہ اربعہ اہل اسلام کے امام ہیں اور خلق خدا کے لیے چراغ کے مانند ہیں، خلق خدا کے لیے چراغ کے مانند ہیں، روشنی کے مانند ہیں۔ یہ حضرات مسائل بناتے نہیں ہیں، صرف روشنی ہے، مسائل کو نکال کر عوام الناس کے سامنے رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط اور استخراج کر کے عوام کی سہولت کے لیے ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ روشنی ہے امت کے لیے، اور ان کے فتاوی اور اقوال اور ان کے فتاوی اور اقوال پوری دنیا میں پھیلے اور رائج ہوئے، اور تمام اہل اسلام نے ان کی امامت پر اتفاق کیا ہے۔ ائمہ اربعہ کی امامت پر تمام اہل اسلام نے اتفاق کیا ہے، اور تمام روئے زمین پر ان کو شہرت اور قبولیت حاصل ہوئی۔ اور یہ تو آپ کو جانتے ہیں احادیث کی روشنی سے کہ جس کی قبولیت دنیا میں ہوتی ہے، سب سے پہلے آسمانوں میں اور فرشتوں میں ان کی قبولیت ہوتی ہے، اور پھر بعد میں وہی قبولیت زمین پر اتار دی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ائمہ اربعہ جیسے اہل زمین کے ہاں مقبول ہیں، اسی طرح سب سے پہلے فرشتوں کے ہاں ان کی مقبولیت ہوئی۔ اور فرماتے ہیں امام احمد بن حنبلی المقدسی، ان کے علوم مبارکہ سورج کی روشنی کی طرح ہر جگہ پھیلے۔ یہ چاروں ائمہ کے سورج کی روشنی کی طرح، جیسے سورج کی روشنی پھیلتی ہے دنیا میں، اسی طرح ان کے علوم مبارکہ پوری دنیا میں پھیلے اور عام ہوئے۔ اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ وہ فقہ میں درجہ کمال حاصل کر چکا ہے، تو وہ امام ابو حنیفہ کے سامنے پھر بھی بچہ ہے۔ کوئی شخص اگر فقہ میں درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے دنیا کے سامنے، لیکن وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے پھر بھی بچہ ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اب انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے اس مبارک سیمینار کا آغاز کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلے تلاوت کے لیے میں شیخ قاری سعد نعمانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں
کہ وہ مختلف لہجوں میں ہمیں تلاوت کلام پاک سنائیں۔ انٹرنیٹ پر بہت معروف ہیں قاری صاحب، آپ میں سے بہت سے حضرات نے ان کی تلاوت کلام پاک ضرور سنی ہوگی۔ تو قاری صاحب سے گزارش ہے کہ شروع فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ اس محفل کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں سب سے پہلے اپنے انداز میں تلاوت پیش کروں گا، اور حرمین شریفین کے جو یا مختلف معروف قراء حضرات کے جو انداز ہیں وہ انشاءاللہ دوسری نشست میں پیش کیے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، یہ تھے قاری شیخ سعد نعمانی صاحب
تو انشاءاللہ جیسے کہ انہوں نے کہا ہے عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ وہ آپ کو مختلف لہجوں میں سنائیں گے. پہلے ان کا مفتی عابد ندوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں. مفتی عابد ندوی صاحب. حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ روئے زمین کے سب سے بڑے فقیہ ہیں. فقیہ کون ہوتا ہے؟ دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والا. جو دین میں سب سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتا ہو اس کو فقیہ کہتے ہیں. ہر عالم فقیہ کہلوانے کا مستحق نہیں ہوتا. علماء میں بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو صاحب فتویٰ ہوتے ہیں اور فقیہ ہوتے ہیں. حضرت اسد بن عمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابو حنیفہ نے 40 سال تک فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی اور آپ کا روزانہ کا معمول 1 رکعت میں پورا قرآن شریف ختم کرنے کا تھا. اور جس جگہ پر آپ کی وفات ہوئی اس جگہ آپ نے 7000 مرتبہ قرآن شریف ختم کیا. سبحان اللہ، یہ کرامتاً ہے. تو مفتی عابد ندوی صاحب سے گزارش ہے کہ اوپر آ جائیں آپ. میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے. میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے. جو نہ مٹ سکے دین پر میرا ہم سفر نہیں ہے. بیٹھے الہی یہ توفیق ہم کو عطا ہو، کریں کام وہ جس میں تیری رضا ہو. الہی تو پھر ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر. یہ دعائیہ اشعار ہیں، آمین کہہ لیں. الہی تو پھر ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر. عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. رگے تحریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر. علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. تو میرے دوست اور بزرگوں، ابھی آپ کے سامنے میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب مفتی محمد عابد ندوی صاحب سے، جن کا ہر جمعے میں آپ روشنی میں اردو نیوز کے روشنی میں مضمون دیکھتے ہیں. وہ ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. جناب مفتی محمد عابد ندوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم اور معزز سامعین، آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ آج کا یہ پروگرام ائمہ اعلام کے تذکرے اور سیرت کے سلسلے میں جو صحافی حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ دائیں طرف تشریف لے آئیں. صحافی حضرات سے گزارش ہے کہ وہ یہاں جو دائیں طرف جو کرسیاں لگی ہوئی ہیں وہ انہی کے لیے ہیں، وہ یہاں تشریف لے آئیں. تو یہ ائمہ اعلام کی سیرت اور ان کے تذکرے کے حوالے سے پہلا سیمینار ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سلسلے میں ہے. آپ معزز مہمان مقررین سے بھی
ہم اور آپ استفادہ کریں گے وہ انشاءاللہ امام صاحب کی مختلف حیثیت سے، بحیثیت فقیہ، بحیثیت محدث، امام صاحب کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ عن قریب مہمان مقررین بھی یہاں تشریف لائیں گے، انشاءاللہ ہم ان سے استفادہ کریں گے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سلسلے میں ان کی سیرت اور ان کی حیات کا ایک مختصر سا خاکہ انشاءاللہ پیش کروں گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، آپ کا نام نعمان بن ثابت ہے، یعنی آپ کا نام نعمان ہے اور آپ کے والد کا نام ثابت۔ ابو حنیفہ یہ آپ کی کنیت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حنیفہ لغت عراق میں دوات کو کہا جاتا تھا، چونکہ مستقل لکھنے کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے آپ کا یہ مشغلہ رہا ہے، اس لیے یہ نسبت آپ کی طرف ابو حنیفہ کے نام سے یہ کنیت پڑ گئی۔ الغرض ابو حنیفہ یہ آپ کی کنیت ہے، اور نعمان بن ثابت آپ کا نام ہے۔ سن 80 ہجری میں امام صاحب کی ولادت کوفے میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد خاندانی لحاظ سے آپ تجارت پیشہ تھے، کپڑے کا کاروبار تھا، تجارت میں آپ مشغول رہے، لیکن تاریخ میں آتا ہے کہ امام شعبی جو ایک جلیل القدر تابعی ہیں، ایک مرتبہ ان کے مکان کے سامنے سے آپ گزر رہے تھے۔ امام شعبی کی مردم شناس آنکھ نے امام ابو حنیفہ کے جوہر کو تاڑ لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ بڑے ذہین و فتین یہ لڑکا ہے اور یہ نوجوان، اس کو تو علم کے میدان میں ہونا چاہیے۔ انہوں نے سوال کیا کہ صاحبزادے تم کیا کرتے ہو، کہاں تعلیم حاصل کرتے ہو؟ جب تجارت اور کاروبار کا نام سنا تو فرمایا کہ تم علم کی طرف توجہ کرو، میں تم میں بڑے جوہر دیکھتا ہوں۔ امام شعبی کی اس مخلصانہ دل سے نکلی ہوئی نصیحت کا ایسا اثر ہوا کہ امام صاحب پھر اعلیٰ تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے اور خود امام شعبی کے حلقے درس میں آپ شامل ہو گئے۔ امام شعبی کا جو حلقہ درس تھا، جو کوفہ کی جامع مسجد میں ہوا کرتا تھا، وہ ایک بڑا حلقہ درس تھا جس میں بہت سے لوگ استفادہ کرنے کے لیے حاضر ہوتے۔ طلباء کی، شاگردوں کی تعداد کی کثرت اتنی ہوتی کہ باری باری لوگ استفادہ کیا کرتے تھے۔ اور اس مجلس علمی کے بارے میں اور اس حلقہ درس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ کرام کو بھی دیکھا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ امام شعبی کے بارے میں فرمایا کہ ان کی معلومات مجھ سے بہتر ہیں۔ تو الغرض امام شعبی کا حلقہ درس بڑا معروف اور مشہور تھا۔ امام صاحب رحمہ اللہ ان کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے، ان سے استفادہ کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کوفہ کے کوئی محدث ایسا نہ چھوڑا جس سے آپ نے استفادہ نہ کیا ہو۔ پھر بصرہ کی طرف رخ کیا، اور بصرہ میں بھی وہاں کے جو مشہور محدثین تھے اس وقت، حسن بصری اور امام شعبہ وغیرہ، ان تمام سے استفادہ کیا۔ اور حصول تعلیم کے سلسلے میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی آپ کا قیام رہا۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت مشہور اور جلیل القدر تابعی حضرت عطا ابن ابی رباح تھے، جنہوں نے کئی سو صحابہ کرام کو دیکھا اور ان سے روایات نقل کیں۔ اور حضرت عطا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ علم کا استحضار رکھنے والے تھے،
اور خاص طور پر مناسک حج کے علم کے بارے میں انہیں اعلمہم بالمناسک کہا جاتا ہے کہ مناسک کا سب سے زیادہ جاننے والے حضرت عطا تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی ایک موقع پر جب لوگ ان سے مسائل دریافت کرنے کے لیے آتے تو یوں کہتے کہ عطا کے ہوتے ہوئے لوگ میرے پاس کیوں آتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت عطا ابن ابی رباح کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے یوں تعریف کی، جیسا حضرت امام شعبی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا۔ الغرض حضرت عطا سے بھی آپ نے استفادہ کیا، اور حضرت عکرمہ اور بڑے بڑے جلیل القدر تابعین، ان سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے استفادہ کیا۔ آپ کے اساتذہ اور شیوخ میں ایک اہم نام امام حماد کا آتا ہے، جن کا حلقہ درس بھی کوفہ میں بڑا معروف تھا، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے علمی وارث تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب عراق فتح ہوا تو کوفہ شہر کو بسایا گیا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کوفہ روانہ کیا کہ وہ وہاں جا کر لوگوں کی دینی رہنمائی کریں۔ وہ جو سلسلہ تھا اسی سلسلے کی ایک کڑی حضرت حماد ہیں، ابراہیم نخعی اور علقمہ جو جلیل القدر تابعین ہیں، اور ان کے بعد حضرت حماد، وہ اس سلسلے درس کو قائم رکھے ہوئے تھے۔ وہ بڑا مشہور اور معروف حلقہ درس تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ حضرت حماد کے حلقہ درس میں شامل ہوئے، تقریباً 18 سال تک ان کی صحبت میں رہے، زانو تلمذ طے کیا اور ان سے استفادہ کرتے رہے۔ الغرض وہ جو علم ورثہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے چلا آ رہا تھا، اس کے وارث اور جانشین بھی ہوئے۔ اس لیے کہ حضرت حماد کے انتقال کے بعد ان کے تلامذہ نے اور دیگر احباب نے حضرت امام ابو حنیفہ ہی کو منتخب کیا کہ وہ اس مسند کی جانشینی قبول کر لے۔ کسی اور پر ان کی نظر نہ جچی نہ جمی۔ اپنے اس کمسن شاگرد، اس لیے کہ ان سے بڑے عمر کے شاگرد بھی امام حماد کے موجود تھے، لیکن سب نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام حماد کا جانشین بنایا اور ان کے مسند درس پر بٹھایا۔ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس مسند درس پر بیٹھے تو آپ کا حلقہ درس بھی اتنا مشہور ہوا کہ دور دور تک اس کی گونج پہنچی۔ ایک موقع پر ایک جگہ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت پر انہوں نے سیرت النعمان کا نام سے لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ حدود مملکت کی وسعت بھی اتنی نہ رہی ہوگی جتنے امام اعظم ابو حنیفہ کی شہرت اور ان کے حلقہ درس کی وسعت تھی۔ تو الغرض امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام حماد کی مسند درس پر فائز ہوئے، اور آپ کی علمی ذہانت، علمی تبحر اور آپ کی صلاحیت قرآن و حدیث سے مسائل کے استنباط اور اس سے مسائل استخراج کرنے کی اہلیت کے چرچے ہونے لگے، اور طلباء بڑی دور دور سے اس مسجد میں حاضر ہوتے۔ یہیں پر امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے ایک بات اور بتاتا چلوں کہ امام ابو حنیفہ کی جس سے فضیلت و عظمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بخاری اور مسلم میں بھی ایک روایت ملتی ہے الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ کہ اگر ایمان ثریا پر بھی ہوتا تو اہل فارس کے کچھ لوگ اس کو حاصل کر لیتے، یا دین ثریا پر ہوتا تو بھی اہل فارس کا ایک شخص اس میں سے اپنا حصہ ضرور پا لیتا۔ اس میں یقیناً ایک پیشگوئی ہے اور ایک خوشخبری ہے اور بشارت ہے۔ اس کا مصداق کون ہے، یہ کس کے بارے میں یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، مختلف رائیں ہو سکتی ہیں، اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن بڑے جلیل القدر علماء اور سلف میں بہت سے لوگ، خاص طور پر حافظ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اس کا مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو قرار دیا ہے، اس لیے کہ ان کے معاصرین میں امام صاحب کے مرتبے تک یا آپ کی علمی صلاحیت و قابلیت کے مقابلے میں کوئی اور شخص نظر نہیں آتا۔ تو الغرض
اس میں جو پیشن گوئی ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اکثر علماء نے اور حافظ جلال الدین سیوطی نے اس کا مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو قرار دیا ہے۔ یہ گویا ایک طریقے سے آپ کے لیے ایک بشارت ہوئی۔ اور ایک اہم خصوصیت اور فضیلت جو دیگر ائمہ کرام یا دیگر اس وقت کے بڑے بڑے معروف علماء کرام سے امام صاحب کو ممتاز کرتی ہے، وہ امام صاحب کا تابعی ہونا ہے، شرف تابعیت۔ یہ یقیناً ایک عظیم شرف ہے۔ یہ شرف ظاہر ہے کسبی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو نصیب فرما دے، جس کو مطلب ہے کہ جس وقت اس نے اس دنیا میں بھیجا اس کے لحاظ سے یہ اختیاری چیز نہیں ہے، کسبی چیز نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ وہ جس وقت پیدا ہوئے اس وقت صحابہ کرام موجود تھے، کوفہ میں موجود تھے، اور دوسرے بہت سے شہروں میں بہت سے صحابہ کرام بقید حیات تھے۔ امام صاحب کے بارے میں کئی صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ کو دیکھا ہے، خاص طور پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں ہے کہ آپ نے ان کو دیکھا ہے اور ان سے روایت بھی نقل کی ہے۔ اور بھی صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ امام صاحب نے ان سے روایت نقل کی ہے، اگرچہ اس میں اختلاف بھی ہے، لیکن جمہور محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ امام صاحب نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا ہے۔ اور کسی صحابی کو دیکھنا یہی تابعی ہے، اس سے روایت کرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ صحابی کے بارے میں ہے، محدثین کا اتفاق ہے کہ صحابی وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں، اور ایمانی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو، تو ایسا سا صحابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنا ضروری نہیں ہے کہ حدیث کو بیان کرنا۔ اسی طرح تابعی بھی وہ ہے جس نے کسی صحابی کو ایک نظر دیکھ لیا ہو تو وہ شرف تابعیت کا اس نے اس کو پا لیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابتدائی ادوار کے بارے میں تعریف اور اس کی توصیف فرمائی، اور اس کے بہترین دور ہونے کی آپ نے بات ارشاد فرمائی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ تو میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد جو اس سے متصل، اور اس کے بعد جو ان سے متصل، یعنی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا یہ جو زمانہ ہے، یہ شرف اور شرف والا زمانہ ہے، اور خیریت کی اور بہتری کی گواہی اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں دی ہے۔ تو الغرض امام صاحب علیہ الرحمہ یہ اسی دور سے متعلق ہیں، اور جلیل القدر تابعین کو نصیب دیکھا ہے، ان سے استفادہ کیا ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی آپ نے دیکھا ہے اور ان سے روایت نقل کی ہے۔ تو الغرض امام صاحب بے شمار جلیل القدر تابعین سے آپ نے استفادہ کیا۔ بعض لوگوں نے، بعض تاریخ نگاروں نے، بعض سیرت نگاروں نے تو تقریباً 1000 شیوخ تک کے نام نقل کیے ہیں، اور عقود الجمان ایک ابو المحاسن شافعی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے 319 نام امام صاحب کے اساتذہ اور شیوخ کے لکھے ہیں۔ اور امام علامہ شبلی نعمانی نے ایسے نام جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے وہ 77 درج کیے ہیں کہ یہ آپ کے اساتذہ و شیوخ تھے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ایک سرسری نظر سے یہ تعداد سامنے آتی ہے، ورنہ مزید تحقیق و جستجو کی جائے تو اور بھی زیادہ نام بلا اختلاف کے ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ روایتوں میں جیسے کہ میں نے کہا کہ 319 نام بھی ذکر کیے ہیں، اور اس سے زیادہ نام بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو الغرض امام صاحب علیہ الرحمہ کی علمی قابلیت اور آپ کی ذہانت اور تبحر علمی کے چرچے ہونے لگے۔ اس کی چند مثالیں بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک واقعہ میں پیش آیا کہ ایک شوہر نے قسم کھا لی کہ بیوی سے ناراضگی ہو کر باتوں میں اختلاف کرتے ہوئے کہ جب تک تم مجھ سے بات نہ کرو گی میں بھی تم سے بات نہیں کروں گا، اور بیوی بھی تم مزاج تھی، اس نے بھی یہی بات لوٹائی کہ جب تک تم بھی بات نہ کرو گے میں بھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ جب غصہ فروغ ہوا اور معاملہ کو ٹھنڈا ہوا تو ظاہر شوہر کو ندامت ہوئی، اس لیے کہ اس کے جو طلاق کے اور جدائی کے جو مضر اثرات ہیں، جو نقصانات ہیں، وہ بھی اس کے سامنے آدمی کو آتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ تو الغرض اس کے بعد وہ نادم ہوا، اور سفیان ثوری، حضرت امام سفیان ثوری کے پاس وہ گیا اور ان سے پوچھا، مسئلہ دریافت کیا، تو امام صاحب نے کہا کہ جب بات کرو گے تو کفارہ دینا پڑے گا، بات کرو گے تو کفارہ دینا پڑے گا، اس کی کوئی صورت نہیں ہے کہ بات کرنے کی، بات کرو تو کفارہ دینا پڑے گا۔ وہ شخص پھر امام صاحب کے پاس آیا اور امام صاحب سے مسئلہ دریافت کیا، تو امام صاحب نے فوراً کہا کہ بات کر لو، کوئی حرج نہیں ہے، تم پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ جب امام سفیان ثوری کو
یہ بات پتہ چلی تو وہ برہم ہوئے، خفا ہوئے، اور امام صاحب کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آپ لوگوں کو یہ کیا مسائل بیان کرتے ہیں کہ جو ہے نا کس طرح سے جو ہے۔ تو امام صاحب نے سنجیدگی سے بات وضاحت کی اور اس شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے کیا بات کہی تھی۔ اس نے جب بات نقل کی تو امام صاحب نے کہا کہ مسئلہ تو وہی ہے، اس لیے کہ جب بیوی نے یہ کہا کہ جب تک تم بات نہ کرو گی تم منع کرو گے میں بھی بات نہ کروں گی، تو اس نے تو بات کر لیا۔ جب اس نے بات اس کی ہو گئی تو اب قسم کہاں رہی جو ٹوٹے، اس لیے کہ اب مطلب ہے کہ تو امام سفیان ثوری حیرت میں پڑ گئے، کہنے لگے کہ واقعی مطلب ہے کہ آپ کا ذہن جس تیزی سے مطلب ہے کہ مسائل کے تہ تک پہنچتا ہے، ہمارا ذہن اور کسی کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچتا۔ اس طرح کی اور بے شمار انہیں مثالیں ملتی ہیں جس سے امام صاحب کی ذہانت اور فطانت اور آپ کی علمی قابلیت اور مسائل کا استخراج کہ میں آپ کی ہنر مندی اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ظاہر اس وقت جو ہے نا بہت سے آپ کے حاسدین بھی پیدا ہو گئے تھے، بہت سے مطلب ہے کہ مخالفین بھی، جس میں آپ کو بدنام کرنے کی بھی اور آپ کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کرنے کی بھی کوشش کیا کرتے۔ اسی حوالے سے ایک مجلس کا ذکر آتا ہے کہ خلیفہ منصور، اس کے دربار میں ایک کوتوال نے، ایک ذمہ دار نے ایک خطرناک سوال امام صاحب سے کر لیا۔ کہا کہ امام صاحب، خلیفہ جو ہے نا ہمیں کبھی ایسی باتوں کا حکم دیتا ہے، کسی کے قتل کی سزا، کسی کو مطلب مارنے کی، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ مطلب ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے، کیا یہ مطلب ہے کہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، تو ہم کیا کریں، یعنی کہ ہم قتل کر دیں اس کو۔ تو سوال تو بڑا ہے اب وہ تھا کہ لیکن امام صاحب کی ذہانت اور دور اندیشی دیکھیے، امام صاحب نے فوراً ان سے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ، خلیفہ تمہارے خیال میں خلیفہ صحیح حکم دیتا ہے یا برحق حکم دیتا ہے یا غلط؟ تو ظاہر ہے خلیفہ کی مجلس میں، خلیفہ کے دربار میں اس کی مجال کا مطلب کہے کہ خلیفہ جو نا ظالمانہ حکم دیتا ہے یا غلط حکم دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ خلیفہ تو صحیح حکم دیتا ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ پھر کیا اس میں ہے، صحیح بات کی تعمیل کرو، اس میں تو ثواب ہے اس میں۔ تو اس طرح امام صاحب نے اپنی خودداری کی بلاد رکھی اور مسئلے کو جو کہ عملی تھا اس کو علمی بنا کر مطلب ہے کہ اس کا جواب مطلب امام صاحب نے دے دیا۔ حضرت آپ کے شاگردوں میں ایک امام عبداللہ ابن مبارک کا بھی نام آتا ہے، جو مشہور مطلب ہے کہ آپ کے شاگرد رہے ہیں۔ انہوں نے ایک نقل کیا ہے کہ وہ جب ملک شام گئے اور وہاں امام اوزاعی سے ان کی ملاقات ہوئی، تو امام اوزاعی سے دوران گفتگو بات چیت میں یہ سوال آیا۔ امام اوزاعی نے کہا کہ یہ ابو حنیفہ نام کا شخص کون ہے کوفہ میں، اس لیے کہ کوفہ سے گئے تھے، تو یہ ابو حنیفہ نام کا کون شخص ہے جو دین میں نئی نئی باتیں مطلب ہے کہ ایجاد کرتا ہے، دین میں نئی نئی باتیں بیان کر رہا ہے۔ تو امام عبداللہ ابن مبارک انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا، بلکہ وہ اپنے گھر آئے اور پھر اس کے بعد